فیصلوں میں مداخلت: کبھی کبھی بزرگ یا دوسرے گھر کے افراد ہر معاملے میں دخل دیتے ہیں، جس سے نئی نسل کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی آزادی نہیں ملتی۔ یہ چیز بھی جو ہے نا، بہت لوگ جو ہے اس کو بھی بیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات بہو یا بھائیوں میں مقابلے کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ یہی حسد جو ہے وہ گھر کے سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ مشترکہ فیصلے ہونے سے بعض اوقات نوجوان اپنی مرضی کے خواب نہیں پورے کر پاتے۔ ذاتی ذمہ داریوں میں ناانصافی: کچھ لوگ محنت کرتے ہیں اور کچھ صرف فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ چیز دلوں میں رنجش پیدا کرتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ جو بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے بہت چھوٹی سی عمر میں وہ کام سے لگ جاتے ہیں، اپنی تعلیم ادھورا چھوڑ دیتے ہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کو پڑھانے کے لیے، بہنوں کو پڑھانے کے لیے۔ ان لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اس طرح گزر جاتی ہے۔ پھر انہی کو گھر کا سربراہ نہ بنائے کہ صرف یہی کمائے گا اور ہم تو کھائیں گے۔ یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر تمام بھائیوں کو محنت کرنی چاہیے اور کوئی نہ کوئی جاب کرنی چاہیے، اور پھر ایسا بھی نہ ہو کہ آپ جاب کریں اور پھر ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جاب پر ہو جائیں اور پھر علیحدہ ہو جائیں۔ اس گھر کے لیے آپ کچھ بھی نہ کریں جس میں آپ کے بڑے بھائیوں نے اپنا خون پسینہ لگایا ہو، اور جب آپ کمانے کے قابل ہو جائیں تو پھر آپ ان کو ایک پیسہ تک نہ دو۔ تو اس طرح بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ہے تو پھر ایسا آپ کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو انصاف کرنا چاہیے، آپ کو بھی پھر انصاف کرنا چاہیے اور اسی طرح قربانی دینی چاہیے جیسے آپ کے بڑے بھائیوں نے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ کو اسی طرح صبر اور انصاف سے چلنا ہوگا، ورنہ پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور اس طرح گھر نہیں ہوتا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سب جو ہے نا ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ایک بچہ غلط کر رہا ہے تو دوسرا بچہ بھی وہی سیکھتا ہے۔ ایک جو ہے نا وہ ان کی عادتیں خراب ہے تو دوسرا بھی ان سے یہی سیکھے گا۔ اگر بچہ غلطی کرے اور اس میں ماں باپ اس کو سمجھائیں یا اسے ڈانٹے یا اسے کسی اور طرح سے سزا دے تو اس پر بھی جو ہے نا دوسروں کی مداخلت آ جاتی ہے، کبھی چاچا کی، کبھی تایا کی، کبھی دادی کی، کبھی دادا کی۔ تو اس طرح آپ اپنے بچے کی تربیت نہیں کر سکتے، کیونکہ ماحول ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ بس اسی وجہ سے جو ہے ایک بچوں کا جو ہے نا وہ آپ کو ان کو وہ والا ماحول نہیں دے سکتے جو آپ دینا چاہتے ہیں۔ صرف اسی لیے جوائنٹ فیملی سسٹم میں تھوڑا مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ اگر شروع سے سب کچھ صحیح رکھا جائے، تمام بچوں کو آپ آداب، طریقے، رولز سکھائیں گے تو پھر ایسے مسئلے نہیں بنتے۔ مگر آپ نہیں سکھائیں گے، ہر کسی کی اپنی منمانیاں ہوں گی، وہ اپنی مرضی سے چلیں گے تو پھر اس طرح جو ہے مسئلے پیش آ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ایک جو ہے آپ کو پرائیویسی نہیں ملتی۔ بس یہ دو چیزیں ہیں جن کو آپ مینٹین رکھیں گے تو آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں بالکل بھی مسئلہ پیش نہیں آ سکتا۔ اور اگر آپ سے اس میں اونچ نیچ ہو گئی، سب کی اپنی اپنی مرضیاں جو ہے چلتی ہے، آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے، تو پھر جو ہے نا مسئلے پیش آ سکتے ہیں۔ اس لیے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو کنٹرول میں رکھے، ہر کسی کو جو ہے وہ اپنا حق پورا ملے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو۔ اور اگر بڑے ہی جو ہے وہ اچھے نہ ہو، وہ خود انصاف کرنے والے نہ ہو، وہ ان کے دل میں جو ہے نا وہ رحم نہ ہو، تو پھر اس طرح سے جوائنٹ فیملی سسٹم گھر نہیں جہنم بنتا ہے۔ ورنہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سارے فائدے ہیں، اور یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم خراب ہے نا، یہ ہمارے بڑوں کی وجہ سے خراب ہے، جو وہ اچھے سے ہر چیز کو مینیج نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اس سسٹم کو بہت اچھے سے اچھا بنائیں اور بہتر سے بہترین کریں، تاکہ کل کو ان کی بہو یہ نہ کہے کہ ہمیں یہ چیز نہیں ملتی، ہمیں انصاف نہیں ملتی، ہمیں پرائیویسی نہیں ملتی، ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، ان کو جو ہے یہ مسئلے پیش نہ آ سکے۔ اس لیے ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کو کنٹرول میں رکھیں، ہر چیز میں انصاف کریں، سارے بچوں کو برابر سمجھیں، کسی کو اچھا کسی کو برا نہ کہے۔ اگر ہر کسی کو اپنا حق مل رہا ہو، اس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہو، ہر چیز ٹھیک چل رہا ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہو، تو اس طرح جوائنٹ فیملی سسٹم گھر ہوتا ہے، ایک فیملی ہوتی ہے، اور بہت خوبصورت اور اچھا ماحول ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان کو
ہر جگہ کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اسی طرح ایک گھر ہوتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، جس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کو بالکل بھی کسی بھی چیز میں مسئلہ پیش نہیں آ سکتا۔ کسی چیز کی کمی زیادتی ہو جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جوائنٹ فیملی سسٹم کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ پر کام کا بوجھ کم ہوتا ہے، آپ کے مالی جو ہے آپ پر پیسے، آپ کی پیسے کی بچت ہوتی ہے، کیونکہ سب نے دینا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح گھر کے سربراہ جو ہے وہ اپنے باپ کو رکھے، تمام پیسے ان کے ہاتھ پر رکھے اور ان سے کہے کہ وہ گھر کا خرچ اٹھائے۔ تو اسی طرح ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، برا کبھی بھی نہیں۔ وہ اپنے گھر کو مینٹین رکھنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، بچت بھی ہو جاتی ہے اور گھر بھی بہت اچھے سے چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے گھر میں بڑوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہے یہ بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں اپنے دیوروں، اپنی دیورانیوں کے ساتھ نہیں رہنا تو نہ رہے، مگر ان کے ساتھ تعلقات ختم بالکل بھی مت کریں۔ مگر آپ اپنے شوہر کے ماں باپ کو خود سے الگ نہیں کر سکتے، یہ تو بہت غلط ہے، آپ بہت غلط کر رہی ہیں۔ کیونکہ آپ خود سوچیں کہ آپ کے بھائی جو ہے وہ آپ کے ماں باپ کو اس طرح اکیلا چھوڑ دے اور اپنی بیوی بچوں کو لے کر کہیں اور شفٹ ہو جائے، تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کے ماں باپ اور بہن بھائی ایک ساتھ رہیں، تو اسی طرح ان بہن بھائیوں اور ماں باپ کو بھی ایک ساتھ ہی رہنے دو۔ اور پتہ ہے میں کیوں آپ کو ایک عورت ہو کر یہ سب بتا رہی ہوں؟ کیونکہ میں نے سنا نہیں، میں خود ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں، اور ہم بچپن سے لے کر آج تک دیکھتے آ رہے ہیں یہی جوائنٹ فیملی سسٹم، جس میں کسی کو کسی بھی قسم کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ماں باپ بھی جھگڑا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، بہن بھائی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں، میاں بیوی بھی لڑتے ہیں، جھگڑے کہیں پر نہیں ہوتے۔ ہمیں تو ان چیزوں کو دیکھ کر کہ ہمارے درمیان لڑائی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے کبھی بھی علیحدہ نہیں رہنا۔ اگر بڑے بڑے مسائل نہ ہوں تو ہمیں جوائنٹ فیملی سسٹم سے علیحدہ نہیں ہونا۔ اور الحمدللہ جہاں پر میں رہتی ہوں یہاں تمام لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم ہی میں رہتے ہیں اور بہت مزے اور خوشی میں رہتے ہیں۔ کبھی کسی کو کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ مطلب یہ کہ جو لوگ دن میں لڑتے ہیں، خوب لڑتے ہیں، رات کو وہ صلح کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اس نے اسی گھر میں رہنا ہوتا ہے، بس اس لیے وہ صلح کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پر بیویوں سے زیادہ جو ہے وہی ماں باپ کی سنی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے گھروں میں جو اتفاق اور محبت ہے وہ دیکھنے لائق ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ کبھی بھی غلط فیصلے نہیں کرتے۔ اس نے ایک زندگی گزاری ہوتی ہے، اپنے اولاد کا کیوں برا سوچیں گے؟ اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے اپنے بچوں کے لیے تو کرتے ہیں۔ اگر ہم محبت، اتفاق، برداشت اور انصاف کے ساتھ اس نظام کو چلائیں گے تو یہی نظام جنت بن سکتا ہے۔ ہر فرد کو اپنی حدود کا احترام کرنا چاہیے اور ہر فرد کو انہی چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ بزرگوں کو بھی چاہیے کہ نئی نسل کو آزادی دے اور نوجوانوں کو بزرگوں کی عزت اور تجربے سے سیکھنا چاہیے۔ مشترکہ خاندانی نظام ایک درخت کی طرح ہے، جس کی جڑیں مضبوط ہو تو پورا خاندان پلتا پھولتا ہے۔ اگر ان جڑوں میں انا، حسد اور ضد آ جائے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ اگر ہم محبت، صبر اور قربانی کو اپنا لیں تو یہی نظام ہماری زندگی کو سکون، برکت اور خوشی سے بھر دیتا ہے۔ آپ کے خیال میں آج کے دور میں مشترکہ خاندانی نظام بہتر ہے یا علیحدہ رہنا؟ کمنٹس میں ضرور بتائے گا، اور کس کو میری باتیں اچھی لگی اور کس کو بری یہ بھی بتائے گا، مگر صحیح کمنٹ کریں، غلط نہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور کس کس کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اور کس کو بری، اگر بری لگی بھی ہو اور کمنٹ کرے تو پلیز غلط کمنٹ مت کرے۔ اگر آپ انصاف کے ساتھ سوچیں گے اور حقیقت سے سوچیں گے تو میں نے کچھ بھی غلط نہیں کہا ہے اس میں، اور دل دکھتا ہے کسی کی غلط بات کہنے سے۔ پھر بھی اگر غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔